بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ٹاپک پہ، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کریئر کونسلنگ، کون سی ڈگری کا انتخاب کیا جائے، کس ڈگری کا سکوپ جو ہے وہ فیوچر میں زیادہ ہونے والا ہے، کون سی ڈگری جو ہے ہمارے فیوچر میں ہمارے کام آنے والی ہے، ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس چیز کو بہتر طریقے سے نہیں بلکہ بہترین طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں، ہم کون سی چیزیں، کون سی پڑھائی، کون سی ڈگری، کون سے کام جو ہیں وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، ہمارے اندر کون سی صلاحیتیں موجود ہیں، مستقبل میں کن ڈگریوں کی اہمیت جو ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. اور جدید اسکالرس جو ہیں اور جدید اسکیمز جو ہیں، جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، جدید چیزیں آ چکی ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں پرانے دور سے. تو اس جدید دور میں ہم کون سی ایسی چیزوں کا انتخاب کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے فیوچر میں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے. عمیر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ یہاں پر کریئر کونسلنگ کی جو اہمیت ہے اس کو ہم کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ کریئر کونسلنگ کی اویئرنیس ہمارے پورے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں بہت کم ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اس اپنے شو کے اندر. دیکھیے، میں ہمیشہ سے مختلف پلیٹ فارمز پہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو میں ان کو ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ آج کے دور میں جب آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، جب آپ اپنے کیریئر کو پلان کرتے ہیں تو دو چیزوں کو بالکل الگ کر دیں. اس میں سے ایک چیز ہے جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں اور ایک چیز ہے جس کو ہم اسکل کہتے ہیں. بیسیکلی ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہم نے تعلیم کو نوکری یا اپنی کمائی کا یا ایز اے پروفیشن جو ہے اس کو کنورٹ کرنے کا ایک ٹرینڈ ہمارے درمیان رہا ہمیشہ سے، جبکہ اب وقت بڑا بدل گیا ہے. تو ابھی ان دو چیزوں کو آپ نے بالکل الگ رکھنا ہے. آپ نے اپنی ڈگری کا انتخاب کرنا ہے اپنی ارننگز کے لیے، آپ نے اپنی ڈگری کا انتخاب کرنا ہے اپنے مستقبل میں، آپ نے اپنے روزگار کے لیے یا آپ نے اپنے فائنینشیلز کو مینج کرنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ اس کو اسکل بیسڈ پیراڈائم کے اندر رکھیں گے. آپ ان ڈگریز کا انتخاب کریں گے، ان فیلڈز کا انتخاب کریں گے جو اسکل بیسڈ ہیں. ایجوکیشن سم تھنگ ڈفرینٹ، اسکل از سم تھنگ ڈفرینٹ. کسی ایک جگہ پہ تو ان کو آپ ایک دوسرے کا متبادل سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب کیریئر کو چوز کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو آپ آج کا بھیڑ چال کی بجائے آپ یہ دیکھیں گے کہ آج سے لے کے اگلے 10 سال تک کم از کم کون کون سی ایسی ڈگریز اور فیلڈز ہیں جن کو آپ کو چننا چاہیے اور وہ اسکل بیسڈ ہونی چاہیے. اب وہ اگر اسکل بیسڈ ہوں گی تو آپ اگر اس کو امپلائمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیں گے تب بھی آپ کے لیے آسانی ہے، کیونکہ آپ ایک ییلڈ دینے والے اور آپ ایک پروڈکٹیو قسم کے امپلائی ہوں گے. اور اگر آپ سیلف امپلائمنٹ کی طرف جانا چاہیں گے تب بھی وہ آپ کے کام آئیں گی، اور اگر آپ اس کو فری لانسنگ کی طرف لے کے جانا چاہیں گے تب بھی کام آئے گی. اس کے لیے دو چیزیں آج کل جو ہے وہ بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں ایک آپ نے ڈگری کا چونکہ اسپیسیفکلی پوچھ لیا، اس میں ڈیٹا سائنسز کا دور ہے. اس وقت آپ فیس بک سے چلیں، یوٹیوب سے چلیں، امیزون کو دیکھ لیں، علی بابا کو دیکھ لیں، جتنے بھی آپ کے پاس آن لائن ٹیک بیسڈ پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت ڈیٹا انالیسز کے اوپر بیس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اگلے 10 سال تک آپ کے پاس ڈیٹا انالیسز ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں اے آئی الگوریدم جس میں آپ لکھتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے پاس اگلے 10 سال کے لیے کم از کم ان رہیں گی. اس کے علاوہ ویب آپ کے پاس 1.0 تھا، دین 2.0 ہوا، اب ویب 3.0 ہے. تو یہ وہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ پوری اپنی ورڈز کریٹ کر سکتے ہیں، یونیورس کریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ جو بھی کیجئے آپ وہ دیکھیں کہ ٹرینڈ کیا ہے، اب وہ دیکھیں کہ آپ کا اپنا اسکل سیٹ، آپ کا اپنا ٹیلنٹ سیٹ کس فیلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور اس میں ایک چیز کو ایڈیشن کے طور پہ ضرور رکھیں. کوئی بھی یہ ایک ٹپ ہے کہ کوئی بھی ڈگری، کوئی بھی کام، کوئی بھی اسکل لینا چاہے اس کے ساتھ آپ نے ایک ورڈ کا اضافہ کرنا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیک. اف یو آر اے فائنانس پروفیشنل یو شوڈ فوکس آن فن ٹیک. سو ٹیک، آپ نے اپنی ہر طرح کی اسکل کو ٹیک کے ساتھ، آپ کو اپنی ہر طرح کی اسکل کو آن لائن جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ، انالوجیز کے ساتھ لنک کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے اپنا فیوچر پلان کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمیر صاحب، یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب ڈگری کی ہم نے بات کی ہے تو ڈگری کا جو انتخاب ہے وہ کس طرح سے کیا جائے؟ ہم نے یہاں پر سکلز کی بات کی، تو ان سکلز کو ریکگنائز کون کرے گا، یا کوئی کروائے گا یا ہم خود کریں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ پیراڈائم بنا ہے پاکستان کے اندر. اگر میں آپ کو 2017 کی بات کروں تو پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس لیس دین $1 بلین.
آج کے دن یہ مور دین $4 بلین ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ریپورٹڈ ہیں، یہ وہ ہیں جو تھرو پراپر بینکنگ چینل جن کی ریمیٹنسز ہوئی ہیں. اس میں کرپٹو نہیں ہے، اس میں بٹ کوائن نہیں ہے، اس میں وہ ساری جو آؤٹ سائڈ بینکنگ چینل ہے وہ والی فگر اس میں موجود نہیں ہے. یہ بہت بڑی ہے. اب اس وقت پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی جو آپ کا آئی ٹی سیکٹر ہے، جو آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، جو آپ کی ٹیک بیسڈ پروڈکٹس ہیں، وہ اتنی سپیڈ سے ایکسپینڈ کر رہی ہیں اور اتنی سپیڈ سے اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں کہ فیوچر بھی ان کا ہے. لیکن ان کی اتنی زیادہ تیزی سے ان کے نئے ورژنز آ رہے ہیں، ان میں نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. کوئی بھی یونیورسٹی بدقسمتی سے، یا یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ اس کو اپنی کورس آؤٹ لائن نہیں بنا سکتا. آپ اس کی کورس آؤٹ لائن بنائیں گے، یہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد مکمل تبدیل ہو جاتا ہے سارا سینیریو. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ ہم سب بالکل ایسے ہی ہے، سینیریوز جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ویب 2.0 میں کیا ہوا، تبدیل اتنی جلدی سے تبدیل ہو رہی ہیں کہ اگر آپ ان کو کریکلم کا پارٹ بنا کے انسٹیٹیوشنلائز کریں گے ہوگا نہیں. تو اسکل بیسڈ کے لیے آپ کو جو ایجوکیشن اپنی لینی ہے، جیسے ڈیٹا سائنسز کے اندر ڈگری لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو انفارمل جو آپ کے پاس چینلز ہیں اور سیلف اسٹڈی بیس اور سیلف انڈیوسڈ اسکلز، یہ آپ کو خود کرنی ہوں گی بیسک ڈگری لینے کے بعد، کیونکہ دیز آر کیپ آن چینجنگ آن ویری فاسٹ پیس. تو کوئی ایسا دنیا میں اس وقت تعلیمی ادارہ نہیں ہے جو آپ کو آج جو پڑھائے وہ 6 ماہ بعد شاید 50 سے 60% ریلیونٹ نہیں ہوگا، اور 1 سال بعد شاید وہ کمپلیٹلی ریلیونٹ ہو جائے. بالکل ایسے. اچھا میں صاحب یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے یہاں پر ٹیکنالوجی کی بات کی، چینجز کی بات کی جو کہ ریپڈلی ہماری سوسائٹی میں آتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کی آبزرویشن، آپ کی جو ایک آبزرویشن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کون سی ڈگریز ہیں جن کی اسکوپ اور جن کی ورتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی؟ دیکھیں، پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو، اس میں آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں مختلف چیزوں کو. ایک ہے نیسیسٹیز، ٹھیک، جو کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی. آپ کو میڈیکل، آپ کو صحت کی سہولیات چاہیے، آپ کو تعلیم چاہیے، آپ کو نیسیسٹی پروڈکشنز چاہیے، یعنی آپ کا پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے پروڈکشن سیکٹر کے بعد سروسز سیکٹر. سروسز سیکٹر کی اگر بات کریں، اس کے اندر بینکنگ ہے، اس کے اندر اکاؤنٹنسی ہے، اس کے اندر فائنینشیل کنسلٹنسی ہے. یہ ہمیشہ ہی ریلیونٹ رہیں گی. ان کی بیسک سکلز ہمیشہ ریلیونٹ رہیں گی. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس میں اچھے ہیں، آپ کا اپنا سکل سیٹ، آپ کا اپنا ٹیلنٹ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ کس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. آپ بلا خوف و خطر کوئی بھی ڈگری، بلا خوف و خطر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ڈگری اڈاپٹ کر سکتے ہیں اگر وہ اسکل بیسڈ ہے. وہ صرف ایجوکیشن نہیں ہے، وہ صرف تعلیمی ڈگری نہیں ہے. اگر کوئی بھی، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر بہترین اور قابل آدمی ہونا چاہیے. آپ کو بالکل، آپ ایک ڈاکٹر بنے بالکل یہ سوچے بغیر کہ اس میں بہت زیادہ بھیڑ چال ہے، بے شمار ڈاکٹرز بن گئے، ہم کیا کریں گے. آپ کو لگتا ہے یو آر بورن فار دس، گو فار اے میڈیکل ڈگری، بٹ یو نیڈ ٹو بی بیسٹ، یو نیڈ ٹو بی بیسٹ ڈاکٹر آف یور فیلڈ. یو آر گوئنگ ٹو بی کارڈیولوجسٹ، یو شوڈ بی ون آف دا بیسٹ کارڈیولوجسٹ. اور ایک چیز جو میں نے شروع میں آپ کو کہی تھی، ٹیک. آپ میڈیکل کے ساتھ ٹیک شامل کریں گے. آپ اپنے، جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے ریموٹ آپریشنز ہوتے ہیں، ریموٹ سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یو ایس کے اندر ایک ڈاکٹر بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر سرجری پرفارم کر رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو بی ٹیک ریلیونٹ. اف یو آر اے میڈیکل ڈاکٹر، اف یو آر اے سرجن، یو نیڈ ٹو بی ٹیک ریلیونٹ. اف یو آر این اکاؤنٹنگ پروفیشنل، یو شوڈ بی ریلیونٹ ود فن ٹیک. You should know that how the branchless banking is working. You should know that how the branchless banking can be developed. آپ کو اس کے سافٹ ویئر سائڈ، آپ کو اس کی ٹیکنیکل سائڈ کا پتا ہونا چاہیے. If you are an engineer of any sort, you need to be very much adapt and learn about کہ کرنٹلی میری ٹیک کے ساتھ میرا کیا ریلیشن شپ ہے. If you are a content writer, you should be on freelancing. سو آپ کو اپنی ویب بیسڈ اپنا وہ جو آپ کا اس وقت ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے. It doesn't matter that what degree you adopt. If you are best in what you do, there is no limit. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں صاحب یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی ڈگری جیسے کہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھ کے اس ڈگری کو سٹارٹ کرنا چاہیے؟ مطلب کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، دین پھر ہم کسی ڈگری کو سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ تھوڑا سا ریشنل ڈیسیژن ہوتا ہے. سب سے پہلے میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، آج بھی آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اپنا قدرتی اور فطری رجحان کس طرف. کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈر پیئر پریشر یا انڈر سوشل پریشر اپنے ڈگریز کا انتخاب کرتے ہیں. مثلاً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مائنڈ لاجیکل سائڈ آف دا برین
وہ زیادہ پالش ہوتا ہے. اب یہ کہہ لیں زندگی میں انہوں نے اس کا زیادہ استعمال کیا ہوتا ہے. ان کے لیے بہت اچھی فیلڈز ہیں. اگر وہ اکاؤنٹنسی میں جائیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد وہ فائنینشیل اور بزنس مینجمنٹ میں جا سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فائن آرٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ آف دا برین, ایموشنل سائڈ آف دا برین وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ان کو چاہیے وہ فائن آرٹس کے اندر جا سکتے ہیں. وہ لوگ آرٹس میں اینڈ ہیومینٹیز میں جا سکتے ہیں. وہ ٹیچنگ سائڈ پہ جا سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے بیسیکلی کہ آپ کی نیچرل ٹینڈنسیز کیا ہیں. پہلی تو بات یہ ہوگی آپ اپنی نیچرل ٹینڈنسی دیکھ لی. دوسری بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کیا جس ایریا میں آپ رہتے ہیں, جس علاقے میں آپ رہتے ہیں, کیا آپ کی کوئی جغرافیکل باؤنڈریز تو نہیں آپ کو ڈسٹرب کرتی. لہٰذا دوسرا فیصلہ یہ دیکھ کے نہ کیجیے کہ چونکہ میں اس سفیر سے باہر پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا, اس لیے جو یہاں اویلیبل ہے مجھے وہی پک کرنا ہے, چاہے میرا قدرتی رجحان کچھ بھی ہے یا اس وقت دنیا میں چاہے کچھ بھی چل رہا ہے. اپنی لمیٹیشنز کو بھول کے آپ پہلے ڈگری کا انتخاب کیجیے. آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا, پورا پاکستان میرے لیے اویلیبل ہے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ میرے قریب نہیں بھی ہے تو مجھے دور جا کے کرنا پڑتا ہے, تو میں اس کو کر لوں گا. تو اپنی لمیٹیشنز کو دور کر کے سوچیں. اس کے بعد آپ پھر پلان کریں گے کہ میں نے اس چیز کو وہاں جا کے کیسے پڑھنا ہے, اس کی پلاننگ الگ سے ہوگی. دوسری لمیٹیشنز آپ نے اپنی ڈگری چوز کرتے اپنی لمیٹیشنز کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے. تیسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ٹرینڈ دیکھتے آئیے کہ دنیا اس وقت کہاں جا رہی ہے, اور کم سے کم میں بات کرتا ہوں کم سے کم اگلے 10 سال تک کی پروجیکشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹا سائنسز, جیسے میں نے آپ کو بتایا ویب ڈیولپمنٹس, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فن ٹیک, یہ اگلے 1 ڈیکیڈ تک تو کم از کم یہ چیزیں ان رہیں گی. لہٰذا آپ وہ ڈگریز کریں گے جو ان سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیلڈز ہو سکتی ہیں. چوتھی چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ اس 10 سال کے بعد دنیا, یہ ایک ویژن کی بات ہے بیسیکلی. تو آپ اس کو نہ صرف جب اگلے 10 سال کو دیکھ کے ایک ڈگری کر لیں گے, اس کے بعد آپ نے یہ بیٹھ نہیں جانا کہ ٹھیک ہے میں نے ایک ڈگری کر لی, اگلے 10 سال کے لیے یہ کام آئے گی. یو ول کیپ آن ایوالونگ یور سیلف. آپ دیکھتے رہیں گے ہر روز کی بنیاد پہ, ہر وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کون سی ریسنٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, اس کے مطابق آپ اپنی کوالیفیکیشن کو ڈائیورسیفائی بھی کریں گے, اور اگر سیم پیٹرن پہ رہنا ہے تو اس کو اپ گریڈ بھی کریں گے. بالکل ایسے. اور موسٹلی ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ علم تو ایک ایسا خزانہ ہے جو کہ آپ سے کوئی لوٹ بھی نہیں سکتا. تو ایک مسلسل عمل ہے, جیسے زندگی ایک مسلسل عمل ہے, تو علم, تعلیم اور جو آپ کی سکلز, جو ایک سیکھنے کا ایک جو دور ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا جو ہے وہ اس میں پرفیکٹ ہے یا وہ اس میں پرفیکٹ ہے. نو ون کین بی پرفیکٹ. آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے. یو کین نیور بی اے پرفیکٹ پرسن, لیکن آپ بیسٹ ضرور بن سکتے ہو. تو ڈو یور بیسٹ اینڈ گیو یور بیسٹ, تاکہ آپ جو ہے اپنی طرف سے سیٹسفائی ہو کہ جو بھی آپ کر رہے ہو یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہو آپ اس میں اپنا بیسٹ دے رہے ہو. دیٹ از انف. آپ کو پرفیکٹ بننے کے لیے بالکل بھی ضرورت نہیں, کیونکہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. سیکھنے کا ایک عمل جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے, تو اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بھی چلتی رہتی ہے. اچھا عمیر صاحب, یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ڈگری کے حوالے سے تو بات کر لی, یہاں پر نوجوان جو ہے وہ ہمارے ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں. ہمارے ملک میں آنے والی ترقی جو ہے ان پر ڈپینڈ کرتی ہے. تو ان کی تیاری جو ہے وہ خاص طور پہ بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ ملک کی ترقی میں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکیں. اس حوالے سے آپ نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنی تیاری جو ہے وہ کس طرح سے کریں؟ نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے وہی بات دوبارہ, یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے جو ایک سے زیادہ دفعہ کہی جائے تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے. تو یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھیں. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں. آپ سب سے پہلے اپنے فطری رجحانات کو دیکھیں. آپ کچھ ٹائم اپنے ساتھ سپینڈ کریں. آپ اپنے اندر کے آرٹسٹ کو پہچانیں. اگر آپ اندر سے کوئی ڈاکٹر ہیں, مسیحا ہیں, اس کو پہچانیں. آپ اندر سے اگر انجینئر ہیں, اس کو پہچانیں. قدرت نے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی ہے. آپ کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ وہ چیز پہچانیں کہ آپ پیدا کس کام کے لیے کیے گئے. جب اس کو پہچان لیں, اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, آپ نے پھر یہ اسکل رکھی ہے, پھر دوسرا فرض آپ پہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنی نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے اس ایک اسکل پہ فوکس کریں. اس ایک خزانے کو جو اللہ نے آپ کے اندر چھپایا ہے اس پہ فوکس کریں, اس کو پالش کریں, چاہے اس کے لیے ڈگری کرنی پڑے, چاہے اس کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے, چاہے اس کے لیے سیلف اسٹڈی کرنی پڑے. پھر کوئی ریسورس کی کمی, کوئی لمیٹیشن اپنے راستے میں نہ آنے دیں. اپنا وقت, اپنی انرجیز اس پہ فوکس کر دیں. وہ آپ کو اس فیلڈ کا, اس چیز کا ایک بہترین قسم کا ریسورس دنیا کے سامنے بنا کے پیش کرے گی. اور جب آپ اس میں بیسٹ ہو جائیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں
یہ جو صلاحیت تھی یہ صلاحیت آپ کی ذاتی نہیں تھی، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس میں آپ اپنی ذات کے نفع کے لیے بھی صلاحیت کو استعمال کریں اور اپنے ملک کے لیے، دوسرے نوجوانوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے اس صلاحیت کو ان کے نفع کے لیے بھی استعمال کریں. آپ زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں آپ سرفراز ہوں. بالکل ایسے. اچھا عمیر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہم نے یہاں پر بار بار بات کی ہے سیکھنے کی، کہ اپنی سکلز کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے. تو وہ جو پہچان ہے وہ بیسیکلی کی کیسے جا سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ اتنی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں سمجھانے بیٹھے تو وہ بندہ خود بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا یہ بیسیکلی آپ نے بڑی ہی آسانی سے ایک بڑا ہی بنیادی سوال اٹھایا ہے، اور میرے خیال میں سوال کے اوپر تو کتابوں کی کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور اس سوال کے اوپر وہ آپ گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں کوشش کروں کہ اس کو کوزے میں دریا کو بند کرنے کی کوشش کروں تو آپ ایک کام کریں، آپ یہ فوکس کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی کہ آپ کے اندر کون سی خصوصیت، یہ آپ کو اپنا دل، آپ کو اپنا دماغ، آپ کو اپنی پرسنالٹی خود بتا دے گی. آپ ایک کام کریں کہ زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو، نیگیٹو چیزوں کو دور کر دیں. تو پازیٹیوٹی، آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی، آپ کے اندر کے رجحانات آپ کو خود بخود کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے. کسی نے مائیکل اینجلو سے پوچھا کہ تم اتنا خوبصورت مجسمے کیسے بنا، تو اس نے کہا کہ میں صرف ایک چٹان دیکھتا ہوں، مجسمہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، میں صرف فالتو پتھر ہٹا دیتا ہوں. تو آپ اپنی ذات کے ارد گرد جو آپ نے فالتو پتھر جمع کیے ہوئے ہیں نا، آپ کا سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال، بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے اندر آپ کا جانا، اور اس طرح کی ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کی انرجیز کو ابزارو کر لیتی ہیں، آپ کی پازیٹیو انرجی کو ابزارو کر لیتی ہیں، آپ ان سے جب خود کو دور کریں گے، ان نان پروڈکٹیو چیزوں کو خود سے دور کر لیں گے، تو آپ کو خود بخود آپ اپنے صرف آئینے کی دھندلاہٹ کو، اس نیگیٹیوٹی کی دھندلاہٹ کو صاف کر دیں. آپ کو اپنے اندر کا آرٹسٹ، آپ کو اپنے اندر کا ڈاکٹر، آپ کو اپنے اندر کا انجینئر، آپ کو اپنے اندر کا لائر، آپ کو اپنے اندر کا موٹیویشنل اسپیکر، یہ خود ہی نظر آ جائے گا. آپ کو صرف اس آئینے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اپنے اندر جا کے بڑی مشکل سے جا کے کسی کو ڈھونڈنا ہے کہ میں اپنے اندر کے آرٹسٹ کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو پہچان لوں. آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف اپنی زندگی میں سے غیر ضروری لا یعنی چیزوں کو تھوڑا سائڈ پہ کرنا ہے، آپ کو اپنا آپ نظر آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ویسا بھی یہاں پر میں ایک سوال لینا چاہوں گی آپ سے کہ جدید سکلز جو ہیں کیا وہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ آگے جو دور ہم دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی ڈیجیٹل دور آنے والا ہے. تو جو بچے یا بچیاں جو ہیں ڈیجیٹل نہیں ہیں یا ان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا اتنا علم نہیں ہے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور کیا یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو سیکھیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات ابھی بتائی ہے کہ یہ ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ ہم بڑے عرصے سے داخل ہو چکے ہیں. اور اگر اب ہم اس کو بائی چوائس نہیں اپنائیں گے تو بائی کمپلشن ہمیں اس کو اپنانا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو بائی چوائس اپنائیں. اب میں نے ابھی عرض کی آپ ڈاکٹر بننا چاہیں ڈاکٹر بنیں، بٹ یو نیڈ ٹو بی ویری ریلیونٹ ود دا ڈیجیٹل ورلڈ. آپ مثال دیں، انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا رہی دنیا میں؟ تو وہ دنیا اپنی مرضی کی تخلیق کر سکے، یہ انسان کی سب سے بڑی خواہش رہی. ایسے ہی ملٹی ورس ویب 3.0 میں ملٹی ورس میں آپ پوری دنیا اپنی مرضی کی تخلیق کرتے ہیں. میرا نام عمیر علی شاہ ہے، میں ایک ملٹی ورس تخلیق کروں اور میں اس کے اندر اپنے نام کی کرنسی کر سکتا ہوں، لوگ اس میں ٹریڈ کریں گے، زمین کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر. آپ دنیا کی ہر چیز کی ٹریڈنگ اس میں کر سکتے ہیں، اس میں شیئر بسائیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ ویب 3.0 میں ملٹی ورس کے اندر پوری دنیا اپنی مرضی کی تخلیق کر سکتے ہیں. آپ الگ، میں الگ، دنیا کا ہر شخص تخلیق کر سکتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ آپ ڈیجیٹل ایرا کے کس فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، ورچولی جو چاہے کر سکتے ہیں، اور ایکچوئل ورلڈ سے کوئی چیز اگر ادھر بھیجنا چاہے بھیج سکتے ہیں، وہاں سیلنگ کر سکتے ہیں، وہاں ارننگ کر سکتے ہیں، کرنسی اپنی چلا سکتے ہیں. سو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ مچ اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی ریلیونٹ ود دا ڈیجیٹل ڈیجیٹل ورلڈ. آپ کے لیے اتنا ضروری ہے. آپ کی پروفیشنل فیلڈ جو بھی اس کے ساتھ آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے، کوآرڈینیٹ کرنا ہے، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ہی آپ کی ساری دنیا کی ٹریڈنگ، ساری دنیا کی سروسز پروویژن، ایون مینوفیکچرنگ اور باقی تمام چیزیں اسی میں ہو رہی ہیں اور آگے بھی اسی میں ہوں گی.
بالکل ایسے ہی عمیر صاحب. اچھا عمیر صاحب, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. ناظرین ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, بات جاری رکھیں گے. اسی ٹاک نے پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو بھی ڈگری آپ لوگوں نے چوز کی ہے یا جس بھی راستے پہ آپ چلیں, انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کے قدم چھوئے گی. تو اسی کے ساتھ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.